सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 31 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगले दिन की शाम मैं डेरे पर जाने के लिए बाइक पर निकला था। बैठक के बाहर थड़े पर जिशान कुछ लड़कों के साथ बैठा था। कहाँ चले? उसने पूछा। डेरे का एक चक्कर लगाऊं, मैंने कहा और चल दिया। ये हमारा मामूल था। मौसम खासा अच्छा हो रहा था। बरसात के दिनों में हवा काफी ठंडी थी। मैं धीमी रफ्तार से चलता जा रहा था। अभी डेरे पर जाने वाली कच्ची सड़क का फासला थोड़ा सा रह गया था जब सामने से काफी दूर एक जीप तेजी से आती हुई दिखाई दी। मुझे लगा जैसे उसका ड्राइवर नॉर्मल नहीं है। उसका कंट्रोल जीप पर नहीं था, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा थी। लाशऊरी तौर पर मैंने चाहा कि उससे पहले ही मैं कच्ची सड़क पर मुड़ जाऊं। मैंने जरा सी रफ्तार बढ़ाई और कच्ची सड़क पर मुड़ने वाला था। उसी लम्हे वो जीप मजीद तेज होकर करीब आ गई। मुझे लगा जैसे वो जीप मुझ पर चढ़ा देगा। मैंने बाइक मोड़ दी। मैं जैसे ही मुड़ा, मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर पड़ा। मैं कच्ची सड़क से होता हुआ मकई की फसल पर जा पड़ा। बिल्कुल उसी लम्हे फायरिंग की तेज आवाज ने माहौल को चीर कर रख दिया। एक बरस्त था जो मारा गया था। इतनी तेज जीप रुक नहीं सकती थी। वो आगे बढ़ गई। बिलाशुबा बरस्त उसी जीप से मारा गया था। मैं गिरकर फसल में आ पड़ा था। बरस्त सीधा कच्ची सड़क पर पड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि मैं गिरा था, लेकिन मकई की फसल ने मुझे काफी हद तक बचा लिया था। मैं जो फितरी तौर पर खतरा महसूस करते हुए अपने पांव पर खड़ा होकर पिस्टल निकाल चुका था, तो इसका मतलब यही था कि मेरे बदन की हड्डियां बच गई थी। एकदम से गुस्सा मेरे दिमाग को चढ़ गया। मैंने सीधा होकर देखा तो जीप पक्की सड़क पर काफी आगे जाकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान गन लिए बाहर आ रहा था। उन्होंने गुमान किया होगा कि मैं बरस्ट खाकर गिर पड़ा हूं, इसलिए तस्दीक करने वो नौजवान आगे बढ़ रहा था कि मैं कत्ल हो गया हूं या किसी मजीद फायर की ज़रूरत है। वो बड़े मोहतात अंदाज से आगे बढ़ रहा था। मैंने उस नौजवान को अपनी तरफ आता देखकर ज़रा सा भी रिस्क लेने का ख्याल तर्क कर दिया। मैंने निशाना बांधा और फायर कर दिया। फायर की आवाज़ के साथ ही उस नौजवान की तेज़ चीख बुलंद हुई। मैं अपनी जगह छोड़कर पीछे हट गया। मैंने वहां से दुश्मनों को देखना चाहा, लेकिन मुझे वाज़िया दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और जिशान के नंबर पर कॉल मिला दी। चंद लम्हों के बाद उसने कॉल रिसीव की। मैंने इंतहाई तेजी से उसे बताया, इसी दौरान एक और बरस्ट मारा गया। आओ देखा ना ताओ, मैंने भागते हुए फोन जेब में डाला और कच्ची सड़क पर आ गया। एक नौजवान सड़क पर पड़ा था, दूसरा उसे उठाने की कोशिश में था, तीसरा गन लिए इधर उधर देख रहा था। बिलाशुबा वो नौजवान को उठाने के लिए कवर दे रहा था। उसने बामुश्किल नौजवान को उठाया होगा। मैंने फायर कर दिया। मैं ये नहीं देख सका कि फायर लगा या नहीं, क्योंकि मैं अपनी जगह छोड़कर फिर फसल में घुस गया था। तभी फायरिंग होने लगी। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि मैं सामने से यूं मुजाहमत करूंगा। भले वो जिस जौम में आए थे, लेकिन मैंने उनका काफी नुकसान कर दिया था। अब वो चौकन्ने हो गए थे। अब उनके सामने जाने का मतलब निरी खुदकुशी होती। मैं पीछे की तरफ होकर खेत से बाहर निकल गया। दो खेतों के दरमियान खाल था। मैं उसमें झुक कर बैठ गया। वो खेत में फायरिंग कर रहे थे जिसकी शिद्दत में अब कमी आ गई थी। मैं खाल में चंद लम्हे बैठा रहा, फिर आगे बढ़ गया। यहां तक कि मैं उनकी जीप के सामने पहुंच गया। जीप मुझे पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क चूंकि ऊंची थी, फिर मकई की फसल थी, इसलिए जीप का सिरा दिखाई दे रहा था। मैं फसल में दाखिल हो गया और धीरे धीरे आगे सिरकने लगा। फायरिंग बंद हो गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं जीप के करीब पहुंच जाऊं। मैं ज्यादा तेजी से नहीं जा सकता था कि फसल की सरसराहट से मेरी मौजूदगी का पता न चल जाए। अचानक मुझे अपने पीछे से सरसराहट महसूस हुई। मैं एकदम से दुबक गया। मैंने गौर किया, वो खाल की तरफ मुझे तलाश कर रहे थे। उन्हें मेरे वहां होने के वाज़िया निशानात मिल गए थे। अब मेरे लिए एक ही रास्ता था कि मैं सड़क की जानिब निकलूं। मुझे यकीन था कि जीप में कोई ना कोई होगा। अचानक सड़क से एक ऊंची आवाज उभरी, ओए चलो, बंदे पहुंच गए हैं। इसके साथ ही मुझे अपने पीछे लोगों के भागने की आवाज आई। मुझे पता चल गया कि जिशान भाई और उसके दोस्त पहुंच गए हैं, और जो बंदा जीप में बैठा है उसने उन्हें आते हुए देख लिया था। मैं तेजी से सड़क तक पहुंचा। मैंने देखा गांव की तरफ से एक कार और कई मोटरसाइकिल सवार तेजी से आ रहे थे।
सड़क पर खड़ी जीप का रुख वापसी की सिमत हो गया था और उसमें दो बंदे बैठ रहे थे। मैंने उनकी टांगों पर फायर झोंक दिया। उन दोनों में से एक सड़क पर गिरा और दूसरा जीप में सवार होने में कामयाब हो गया। वो जीप लेकर तेजी से भाग गए। गांव से आने वाले रुके नहीं, बल्कि उस जीप के पीछे लग गए। मैं इंतहाई तेजी से जख्मी के पास पहुंचा। मेरे पास आबिद रुक गया। उसके साथ दो तीन लोग थे। मैंने उस जख्मी को देखा। एक ही गोली उसकी टांग पर लगी थी। वो अजियत से तड़प रहा था। मैंने उस पर तरस खाए बगैर पूछा, अगर जिंदगी चाहते हो तो एक ही सांस में बता दो कौन हो और किसने भेजा है, वरना। ये कहते हुए मैंने पिस्टल की नाल उसके माथे पर रख दी। वो हवास बाख्ता तो पहले ही था। खौफजदा होते हुए बोला, खान सरमद ने भेजा। ये खान रबनवाज का बेटा? मैंने तस्दीक चाही। हाँ वही, उसने सख्त अजियत में कहा, फिर तेजी से बोला, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैंने एक लम्हा सोचा और इंस्पेक्टर लियाकत को फ़ोन कर दिया। उसे इत्तला देने में महज 2 मिनट लगे। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ये देख लें, अगर इसका खून ज़्यादा ज़ाया हो गया तो मर भी सकता है, मैंने कहा तो वो तेज़ी से बोला, कोई बंदोबस्त कर लेना। ओके, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जीप और कार निगाहों से ओझल हो चुकी थी। मैंने ज़ीशान को फ़ोन किया। हाँ बोल, उसने तेज़ी से कहा। कहाँ हो, मैंने पूछा। जीप के पीछे, काफ़ी आगे निकल गए हैं, उसने बताया। चलो वापिस आ जाओ, जाने दो उन्हें, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब पानी, जख्मी ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। अभी तुझे सब कुछ देते हैं, मैंने कहा और सड़क की जानिब देखने लगा कि कब कार वापस आती है। अगले 5 मिनट में कार वापस आ गई। जख्मी को उसमें डाला और गांव की जानिब चल दिए। मैं मिट्टी और गारे में लुथड़ गया था। थड़े पर पड़ी चारपाई पर उस जख्मी को लिटा दिया गया। गांव का एक डिस्पेंसर लड़का उसका जख्म देखने लगा। मैं इस दौरान उस जख्मी से पूछता रहा। वो कर्ब की हालत में मुझे बताता रहा। तकरीबन 1 घंटे में पुलिस उसे आकर ले गई। इंस्पेक्टर लियाकत खुद नहीं आया था। उनके जाने के बाद ही मैं नहाया, कपड़े बदले और छत पर जा बैठा। वो हमला आवर खान सरमद के लोग थे। उसे यकीन हो गया था कि उसके बाप के खून रबनवास में मेरा हाथ है। तभी उसने मुझे मारने के लिए अपने बंदों को भेजा। सवाल ये पैदा होता था कि खान सरमद को यकीन कैसे हुआ। ये बात वो जख्मी नहीं बता सका। मैंने सोचा, वो लड़की जिसे खंजर से जख्मी कर दिया गया था, वो तो इस दुनिया में नहीं रही थी। उसने कत्ल करने का एतराफ़ भी किया था। वो जख्मों की ताब ना ला सकी और इस जहान से चली गई। उसके अलावा रहमा माई जानती थी। अगर वो बताती तो वो खुद भी उस कत्ल में शामिल थी। फिर कौन है जो खान सरमद को बता सकता था? मैं उस पर जितना सोचता गया, ये मेरे लिए मुअम्मा बनता चला गया। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने ख्याल ही झटक दिया, लेकिन बेचैनी इस कदर थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस वक्त रात का आखिरी पहर चल रहा था। मैं सोने के लिए आंखें बंद करके लेटा हुआ था जब मेरा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर चौधरी लियाकत के नंबर थे। मैंने कॉल रिसीव कर ली। असद, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। जी बोलें, मैंने मुंतशिर दिमाग के साथ कहा। मेरा तबादला हो गया है और मैं चार्ज दे चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि उस लड़की के मामले में तुम बेगुनाह हो, मगर ये केस तुम पर डाला जा रहा है। जी मैं भी समझता हूँ, मैंने कहा तो वो तेजी से बोला, सिर्फ मेरी सुनो। उसने कहा तो मैं खामोश हो गया। तब वो बोला, ये जो तुम पर हमला हुआ, ये खान रबनवाज के कत्ल का जवाब बनाकर ही किया गया। इलाके के चंद लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि तुम्हें हर हाल में रास्ते से हटाना है। इसलिए तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, उनका सामना करो या फिर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। इंस्पेक्टर लियाकत की कॉल और उसका तबादला मेरे लिए एक ऐसा अलार्म था कि मैं अपने चारों तरफ तूफान महसूस करने लगा। मेरे लिए फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। मैं बचता हूँ या मेरे दुश्मन? कहते हैं कि उस्ताद अचानक ही आती है, लेकिन उसके आने की वजह बनते बनते बनती है। क्या इस इलाके में अमन की बात करना ही मेरा जुर्म बन गया था, या इसके पीछे कुछ और वजूहात भी थीं? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मेरे सामने आन खड़ा हुआ था। अगर यहाँ से भाग जाता हूँ तो मैं महफूज रह जाऊंगा, लेकिन मेरे घर वाले क्या महफूज रहेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं उनके लिए मैदान खाली छोड़ दूं और वो मनमानी करें। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उनका सामना करूं। बकौल इंस्पेक्टर लियाकत, मुझे किसी भी तरह फंसा कर गिरफ्तार किया जा सकता था, या फिर मुझ पर कातिलाना हमले हो सकते थे। ये कोई ज़रूरी तो नहीं था कि मैं हर एक हमले में बच जाता। मुझे उनका सामना करना ही था। मुझे अपना हर फैसला अब खुद करना था। अगर सामना ही करना है तो पूरी तरह, वरना मंजर से हट जाना बेहतर था।
یہ سوچتے ہی میں مطمئن ہو گیا تھا۔ صبح بیدار ہوتے ہی میں نے ایک وکیل سجاد شاہ سے رابطہ کیا، اسے صورتحال بتا کر کہا کہ فوری ضمانت کا بندوبست کرے۔ اس وقت میں ناشتہ کر رہا تھا جب اختر کا فون آ گیا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ گھر پر، میں نے بتایا۔ مطلب گاؤں میں ہو تو آ جاؤ آج، ایک شاندار کوٹھی دکھاتا ہوں، امید ہے تمہیں پسند آ جائے گی، اس نے کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے آنے کا بتا دیا۔ ناشتے کے بعد تیار ہو کر بیٹھک میں آیا تو وہاں کافی لڑکے موجود تھے، ان کے درمیان ذیشان بھی تھا۔ وہ کل والے حملے کے بارے ہی میں باتیں کر رہے تھے، تبھی میں نے کہا، دیکھو یار، سیدھی سی بات ہے جو تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا؟ احتشام نے پوچھا۔ جب تک ہم مشکل سے گزارا کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، تب تک کسی کو بھی ہمارا خیال نہیں آیا۔ علاقے کے سارے دولت مند طاقتور خاموش تھے، لیکن جو ہی انہیں لگا کہ تم لوگ اس راہ پر چل نکلے ہو جہاں دولت اور طاقت تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے، ان سب لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہو گئی۔ ایسا کیوں؟ یہی کہ ہم طاقتور نہ ہو جائیں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہی بات میرے ویر، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی قسمت بناؤ یا بگاڑ لو۔ وہ لوگ تم لوگوں کو اپنے برابر کا نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے وہ کریں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ اس طرح تو ہم کبھی بھی، عابد کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ مجھے صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہا، اسی لیے میں کوششیں کر رہا ہوں۔ میرے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ان کی بھول ہے، میں نے کہا۔ کچھ بھی ہو جائے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، عابد نے دبے دبے غصے میں کہا۔ تو میں ہنستے ہوئے بولا، تم لوگ اپنا آپ ہی سنبھال لو تو یہ بڑی بات ہے۔ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، صرف حوصلہ اور اتحاد ہی ہمیں بچا سکتا ہے، ورنہ ہمیں ختم کرنے میں انہیں دیر نہیں لگے گی۔ ہم سمجھتے ہیں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو میں اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ذیشان نے پوچھا۔ میں شہر جا رہا ہوں، میں نے بتایا تو وہ تیزی سے بولا، یار عجیب آدمی ہو تم، ابھی کل تم پر حملہ ہوا، آج اکیلے ہی شہر چل پڑے ہو، کسی کو ساتھ لے لیا کرو۔ تاکہ میرے ساتھ وہ بھی؟ میں نے گول مول سا جواب دیا اور باہر نکل کر گیراج کی جانب بڑھ گیا۔ اختر اپنے گھر پر ہی میرا انتظار کر رہا تھا، میرے پہنچتے ہی وہ گلی میں باہر نکل آیا۔ چل یار، پہلے تمہیں ایک گھر دکھاتا ہوں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں، اس نے کہا اور میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہم یوں ہی باتیں کرتے کرتے شہر کے شمالی علاقے کی جانب چل دیے۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ چار کینال کی ایک کوٹھی ہے، لندن میں مقیم ایک خاندان نے بنوائی تھی، پھر انہوں نے یہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دیا، اب وہی کوٹھی بیچ رہے ہیں۔ وہ نیا رہائشی علاقہ تھا اور وہاں وہ شاندار کوٹھی بنائی تھی، مجھے اچھی لگی تو میں گھوم پھر کر دیکھتا رہا۔ کچھ کمروں میں ان کا سامان بھی پڑا تھا، میں دوسری منزل پر گیا، وہاں کمروں سمیت ارد گرد دیکھتا رہا۔ میں ایک کمرے میں آیا اور اس کی کھڑکی کھولی، تبھی میری نگاہ سامنے والے گھر پر پڑی۔ دوسری منزل پر بنے کمروں کے آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا، اس کے آگے چھت جتنا صحن تھا، برآمدے کے بالکل ساتھ صحن میں چارپائی پر ایک ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے بالکل سامنے جو عورت بیٹھی تھی مجھے گمان ہوا جیسے وہ نگو ہے۔ پہلے تو میں اسے فریب نظر ہی سمجھا، پھر میں نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، وہ نگو ہی تھی۔ مجھے اس کے یہاں ہونے پر خوشگوار حیرت ہوئی، ممکن ہے وہ سامنے بیٹھی خواتین سے ملنے آئی ہو، وہ ان کی تعلق دار ہوں، یہ کوئی انہونی بات تو نہیں تھی۔ میں نے موبائل پر اسے فون کیا، بیل بجتے ہی اس نے اپنے پرس سے فون نکالا، سکرین پر دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو؟ میں نے شوخی سے پوچھا۔ گھر ہوں، اس نے ترنت جواب دیا تو مجھے عجیب سا لگا۔ یار میں یہاں قریب ہی ہوں، اس لیے پوچھا، اگر تم، یہ کہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں تو آ جاؤ نا، سمجھو میں گھر ہی ہوں، بس یہ تھوڑا ساتھ والی بستی میں آئی تھی۔ کب تک آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو مجھے پھر عجیب سا لگا، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ جو میرے سامنے ہے کیا یہ نگو نہیں؟ تبھی میں نے انتہائی احتیاط سے پوچھا، میں زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ تک، میں نے جواب دیا۔ ہاں تو کیا ہوا، آ جاؤ، آ کر گھر میں آرام کرو، میں آ جاتی ہوں، اس نے پرسکون انداز میں کہا تو میں نے جان بوجھ کر پوچھا، اگر تم کہو تو میں تمہیں ساتھ ہی لے لیتا ہوں، کس بستی میں ہو؟ ارے تم مجھے چھوڑو، میں آ جاؤں گی، سواری ہے میرے پاس، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نگو کا جھوٹ مجھے واقعتاً عجیب لگ رہا تھا۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا، اس نے کال بند ہونے پر فون دیکھا اور پرس میں رکھ لیا۔ میرا اور اس کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 100 فٹ کا رہا ہوگا۔ میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں،
میں نے اپنے سیل فون سے ان کی کئی تصویریں بنا لی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہی سوال میرے دماغ میں گھومنے لگا۔ ایسا کیا ہے ان دونوں عورتوں میں کہ ان کے بارے میں اس نے بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ یہ سوچ آتے ہی میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہ لڑکی تو نہیں جس نے یاور خان کو مارا تھا؟ وہ لڑکی ندیم کے پاس رہی اور پھر اس کے چلے جانے کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تو دماغ میں چبھن ہوئی۔ نگو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ بھلے اس لڑکی کے بارے میں نہ بتاتی، یہی کہہ دیتی کہ وہ شہر میں ہے۔ کیا ہوا؟ وہیں جم کر کھڑے ہو گئے ہو؟ اختر کی آواز پر میں چونکا، پھر پلٹ کر پوچھا، کوئی بندہ ہے تو اسے کہو کہ جیپ اندر کھڑی کر دے، میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس نے فون کر کے ایک بندہ بلا لیا اور اسے چابی تھما دی۔ ہم وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہاں سے نگو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے وہیں بیٹھ کر اس گھر کی ڈیل فائنل کر لی۔ اس دوران اسے بتایا کہ آج کل میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ تقریباً گھنٹے بعد نگو نے اپنے پرس سے فون نکالا اور نمبر پش کیے۔ اسی لمحے میرا فون بج اٹھا۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے ہیلو کہا تو وہ چہک کر بولی، گھر پہنچ گئے ہو یا ابھی نہیں؟ نہیں، میں واپس گھر جا رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ شوخ لہجے میں بولی، یہ اچھا ہے، شام ہی کو ملتے ہیں، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ اوکے، میں نے کہا اور کال بند کر دی۔ اس نے فون پرس میں رکھا اور اٹھ گئی۔ وہ دونوں عورتیں بھی اس کے ساتھ اٹھ گئیں۔ بلا شبہ اسے دروازے سے باہر نکلنا تھا۔ میں اختر کو لیے نیچے اتر آیا۔ چند منٹ کے بعد سامنے کا گیٹ کھلا اور اس میں سے نگو دکھائی دی۔ میں سامنے آئے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ میرا اور اس کا فاصلہ بہت تھوڑا تھا، بس ایک چوڑی سڑک ہمارے درمیان حائل تھی، سو کسی بھی غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ دونوں خواتین گیٹ میں کھڑی رہ گئیں۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک کار گیٹ پر آ گئی۔ اس میں کوئی اجنبی ڈرائیور تھا۔ وہ اس کار میں بیٹھی اور چل دی۔ تبھی میں نے اپنے دماغ میں ایک کھردری سی لکیر چلتے ہوئے محسوس کی، جس نے مجھے بے چین کر دیا۔ نگو کے جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھی نکل پڑا۔ میں نے اختر کو اس کے گھر اتارا تو وہ بولا، چل آ کچھ کھا پی کر جانا۔ نہیں، پھر کسی وقت صحیح، میں نے دھیمے سے کہا۔ پھر پوچھا، اچھا ایک بات بتا، وہ سامنے والی کوٹھی کس کی ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ کوئی چودھری امداد ہے، ادھر تمہاری طرف کے کسی گاؤں کا۔ اس نے کہا تو میں بری طرح چونک گیا۔ چودھری امداد؟ نگو اور اچھے پنڈ کی لڑکی سائمہ، اور یہ ساتھ میں کہیں صفیہ تو نہیں؟ اسد، بات کیا ہے؟ اختر نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو میں خاموش رہا۔ تب وہ بولا، اگر کوئی معاملہ ہے تو بتاؤ، میرے پاس سب بندوبست ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم بدماش کب سے ہو گئے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جب سے یہ دھندا شروع کیا ہے، مجبوری ہے، کورٹ کچہری کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سچی بات یہ ہے میری جان، میں پریشان تو ہوا ہوں لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ اوکے، اس نے کہا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں سے جیپ ندیم کے گھر کی جانب بڑھا دی۔ جس وقت میں اختر سے کوٹھی کی ڈیل کر رہا تھا، تب لاشعوری طور پر اس کی رقم کی ادائیگی کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ ندیم کی دی ہوئی رقم تو بے بہا پڑی ہوئی تھی، میں اسے کہیں بھی خرچ کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یاور خان کی قاتل لڑکی اور وہ چودھری امداد کے گھر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ گھر چودھری امداد کی ملکیت ہے تو پھر یہ وہ سائمہ تو نہیں جس کے اغوا کا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں ندیم کے پاس پہنچا تو وہ لاؤنج میں بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فون بند کیا اور بڑے خوشگوار لہجے میں بولا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ خیر ہے؟ میں نے پوچھا۔ یار، رات ہی کچھ سامان آیا ہے، اس میں وہ 3 کارٹن بھی آ گئے ہیں جو رہ گئے تھے۔ اس نے صوفے پر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے رکھوا دو گاڑی میں، لیکن ایک بات بتاؤ مجھے، تم گاؤں کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیوں چھپے ہوئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یار، میرا پیچھے ایک بھرم بنا ہوا ہے، ان سے مجھے بعد میں بھی کام لینا ہے۔ یہ نغمی وغیرہ بھی یہاں ہیں، گاؤں میں تو وہی دیما ہی ہوں نا میں۔ اس نے اپنے طور پر مجھے دلیل دی۔ یار، یہ جو تم نے مجھے شٹل کاک بنایا ہوا ہے نا، مجھے لگتا ہے جیسے میں پھنس گیا ہوں۔ یہ تم جانو اور ذیشان، میں نے اکتاہٹ سے کہا، بس تھوڑا سا وقت، پھر میں سب دیکھ لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ نیا کک رکھا ہے، اسے کہتے ہیں بنا دے گا۔ اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور بات بدل دی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ بس ایک کپ چائے پلا دو، کھانا میں گھر جا کر ہی کھاؤں گا، میں نے کہا تو اس نے کک کو بلا کر اسے چائے لانے کو کہا۔ ہم گاؤں میں ہونے والے کام کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران
मुझे वकील सज्जाद शाह का मैसेज मिला कि ज़मानत हो गई है। जब सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर राबता करता हूँ। मैं चाय पीकर उठा तो उसने 3 कार्टन मेरी गाड़ी में रखवा दिए। मैं गांव की तरफ चल पड़ा। मैं अभी शहर से बाहर नहीं गया था कि मेरा सेल फोन बज उठा। वो अजनबी नंबर थे। कॉल रिसीव करने के बाद एक भारी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। इंस्पेक्टर कादिर बात कर रहा हूँ। असद ही हो ना तुम? उसके लहजे में एक अजीब सी करख्तगी थी। मैं बड़े नरम लहजे में बोला, जी मैं असद ही हूँ, फरमाएं। मुझे तुमसे मिलना है, ज़रा थाने तो आओ, उसने कहा। शायद मैं थाने आ जाता अगर आप इस लहजे में मुझसे बात ना करते तो। आप आए मेरे डेरे पर, वहीं बात करते हैं। मैंने फिर नरम लहजे में कहा तो वो तंजिया अंदाज में बोला, जमानत हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बरी हो गए हो। भैंस चोरी से निकलोगे तो बकरी चोरी में रख लेंगे। तुम अगर लाट साहब हो तो अपने घर पर हो, सीधी तरह थाने आ जाओ। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, जब मुझे वक्त मिला तो आ जाऊंगा। मैं बड़े सुकून से बोला, लेकिन मेरे लहजे में गुस्सा दर आया था। मतलब फिर तुम्हें लाना ही पड़ेगा, उसने कहा। देख लें, यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैं एकदम से डिस्टर्ब हो गया। नए इंस्पेक्टर का लहजा मुझे बहुत कुछ बावर करवा गया था। वो मुझे कोई कानूनी सजा नहीं देना चाहते थे, बल्कि कानून को इस्तेमाल करके मुझे जलील करने पर तुले हुए थे। अब उन्हें गांव में आना ही था। इसकी वजह यह थी कि वो मेरी हतक करके मुझे गुस्सा दिलाएं, मुझसे कुछ भी गलती सरजद हो जाए और फिर मैं उनके शिकंजे में आ जाऊं। चंद दिन से जो हालात चल रहे थे, बिलाशुबा उसके पीछे कोई था, वरना एकदम से ऐसा सख्त माहौल नहीं बन जाता। नदीम की बात मुझे समझ में आना शुरू हो गई थी कि मुझे मंजर से हट जाना चाहिए। ये सोचते ही मैंने कुछ फासले पर जाकर जीप रोक दी। इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक प्लान उभरने लगा। मैं वापस मुड़ा और शहर की जानिब चल दिया। मैंने अख्तर मलिक को फ़ोन कर दिया। कहाँ हो, मैंने पूछा। घर हूँ, खैर है, उसने पूछा। घर ही में रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मैंने कहा और जीप की रफ्तार बढ़ा दी। मैं जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसने बाहर वाला कमरा खोल दिया। मैंने एक कार्टन उसे थमाया तो उसने पूछा, ये क्या है? बताता हूँ, अंदर रखो, मैंने कहा और बाकी 2 कार्टन उठाकर अंदर ले गया। उन्हें एक तरफ रखा और सोफे पर बैठते हुए बोला, एक कार्टन खोलो। 2-3 मिनट लगाकर उसने कार्टन खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, इतना पैसा? इसमें से अपनी कोठी की कीमत अलग कर लो, बाकी डब्बे में रहने दो, मैंने बेपरवाही से कहा। इन दो में भी? उसने पूछा। हाँ, इन्हें तुम अमानत के तौर पर रखो, मैं बाद में लूंगा, मैंने कहा और सोफे पर नीम दराज हो गया। यार, ये सारी गिनती बाद में होती रहेगी, तुम ये बताओ ये रकम, उसने खौफजदा हैरत से कहा तो मैं उकताहट से बोला, यार हटाओ इसे, अंदर अच्छे से खाने का कहो, फिर आओ बात करते हैं, मैं इस वक्त जहनी तौर पर डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, उसने कहा और एक एक करके कार्टन अंदर ले गया। वापिस आकर मेरे पास आ बैठा। देख, मुझ पर एक लड़की के अगवा का पर्चा हुआ जिसमें मेरी जमानत हो चुकी है, लेकिन कल मुझ पर एक कातलाना हमला हुआ था और मुझे पूरी तरह घेरने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा शक दुरुस्त था कि तुम परेशान हो, उसने इत्मीनान से कहा। बिल्कुल, और अब मुझे 2-3 दिन सुकून से रहना है, किसी को पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ। मैंने अपनी बात कहने के लिए तमहीद बांधी। वो जो तुमने अभी कोठी खरीदी है वहां रहो आराम से। बाकी रही सिक्योरिटी की बात, तो वहां पर 3 बंदे रहते हैं, तीनों ही इश्तहारी हैं, उन्हें रखो वहां। जब तक तुम बाकायदा आ नहीं जाते, सुकून करो। अख्तर ने मेरे लिए सब अच्छा कर दिया तो मैंने कहा, तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि सामने वाली कोठी में रहने वाली दोनों औरतें वही हैं जिनकी वजह से मुझ पर झूठा पर्चा हुआ। बस तस्दीक बाकी है कि ये वही हैं। ओए सची? उसने हैरत से पूछा तो मैं बोला, मुझे लगता है कि किस्मत मुझ पर मेहरबान है, वरना शायद ही मुझे पता चलता। वहां रहो और तस्दीक कर लो, वो तीनों तुम्हारी मदद करेंगे, उसने फैसला कुन लहजे में कहा तो मैं बोला, चल उठ फिर चलें, खाना तो खा लें, चलते हैं, उसने कहा और उठकर अंदर चला गया। मैं कोठी के एक कमरे में बैठा था। मेरे साथ सोफे पर अख्तर मलिक और सामने वो तीनों इश्तिहारी मौजूद थे। उन तीनों में बड़ा रजब अली था, जो अधेड़ उम्र और खासा तजर्बाकार लग रहा था। बाकी सिराज और वहीद दोनों ही उससे कम उम्र थे। मेरा ज़रूरी तारुफ उनसे हो गया तो मैंने बड़े नोटों की एक गड्डी निकाल कर मेज़ पर रख दी। फिर बड़े सुकून से बोला, एक दो छोटे छोटे काम हैं, करोगे? बिल्कुल करेंगे जी, रजब अली ने नोटों की गड्डी से निगाहें हटाकर तेजी से कहा। तो फिर ये उठा लो, काम अच्छी तरह किया तो इनाम भी मिलेगा, मैंने कहा। काम क्या है? रजब अली ने पूछा।
یہ سامنے والی کوٹھی میں رہنے والی دونوں عورتوں کو اغوا کرنا ہے۔ بس اتنا سا کام؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں اتنا کام، مگر سلیقے سے کرنا ہے۔ انہیں یہاں سے اٹھاؤ، کم از کم 1 گھنٹہ گھما پھرا کر پھر یہاں واپس لاؤ تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا سمجھیں ہو گیا جی، اس نے تیزی سے کہا تو میں بولا پھر انہیں واپس چھوڑنا ہے اسی طرح۔ آپ جیسے کہو گے ویسا ہی ہوگا، رجب علی نے کہا تو میں نے اشارہ کیا۔ اس نے وہ گڈی اٹھا لی۔ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں تم کس کی خدمت کرنے جا رہے ہو، اختر ملک نے کہا تو رجب علی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اختر صاحب، عمر گزری ہے، دل والے بندے بہت کم دیکھے ہیں، ہمیں اتنی تو پہچان ہے۔ اختر نے ایک نیا فون اور سم کارڈ مجھے بھیج دیا۔ میں نے چند نمبر اس میں رکھے اور فون بند کر دیا۔ جیپ میں بڑے پسٹل اور میگزین نکال کر اپنے پاس رکھ لیے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اب اس بندے تک پہنچ کر رہوں گا جو مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سٹریٹ لائٹ روشن ہو چکی تھی۔ میں دوسری منزل کے اس کمرے میں آ گیا جہاں سے سامنے کا گھر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سراج کار لیے گیٹ پر موجود تھا۔ رجب اور وحید اندر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ کھلا اور کار اندر چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد کار نکلی اور گلی کی دائیں جانب چلی گئی۔ میرے لیے وہ وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہو گئی۔ اس وقت عشاء کی اذان ہو چکی تھی جب وہ واپس کوٹھی پہنچ گئے۔ ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر کے وہ میرے پاس آ گئے۔ آتے ہی ان دونوں کے فون میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے ان سے روداد پوچھی تو انہوں نے سب بتا دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس کمرے میں تھا جہاں انہیں بند کیا گیا تھا۔ وہ دونوں سہمی ہوئی فرش پر بیٹھی تھیں۔ میرے جاتے ہی انہوں نے خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ اجنبیت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہاں صرف ایک ہی کرسی رکھی تھی جس پر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ دیر انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر پوچھا تم دونوں اچے پنڈ کی ہو نا؟ صفیہ نام ہے تمہارا؟ ہاں جی، صفیہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ چودھری امداد سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ میں نے سکون سے پوچھا تو وہ چونک کر بولی وہ جی ہمارے پنڈ کے چودھری ہیں۔ جو اصل تعلق ہے وہ بتاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا تو وہ سر جھکا کر فرش کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی ذرا طویل ہوئی تو میں بولا دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی عورت پر ہاتھ اٹھاؤں، اس لیے مجھے مجبور مت کرو۔ جو پوچھتا ہوں بتاتی جاؤ۔ جتنی جلدی بتاؤ گی اتنی جلدی چھوڑ دوں گا، ورنہ تم دونوں کی لاشیں کسی سڑک کے کنارے پڑی ہوں گی۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ ایک دم سے کانپ گئی۔ جی وہ میرے سمجھو شوہر ہی ہیں، صفیہ نے کہا۔ تم نے اسی کے کہنے پر اسد نامی لڑکے پر اغوا کا پرچہ کروایا؟ میں نے پوچھا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولی ہاں جی، بس چودھری نے مجھے مجبور کر دیا تھا، مجھے اس کی ماننی پڑی، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اور وہ نگو اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اسی نے تو کہا تھا چودھری سے، پتہ نہیں اسد سے اس کی کیا دشمنی ہے، مجھے اس نے کچھ رقم دی ہے اور باقی دے گی ابھی، اس نے خوفزدہ لہجے میں بتایا تو میں نے پوچھا پتہ ہے اسد کتنا ظالم ہے اپنے دشمنوں کے لیے، جانتی ہو تم؟ پہلے تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں نے غلطی کی، اس نے اعتراف کر لیا۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، قتل ہو جاؤ اور تمہاری لاش کسی سڑک کنارے پھینک دی جائے، وہاں کتے گیدڑ کوے تمہیں نوچ کر کھا جائیں، یا اسد کے بارے میں جو تم نے جھوٹا پرچہ کروایا وہ واپس لے لو۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ اگر میں اپنا پرچہ واپس لیتی ہوں تو مجھے کچھ کہو گے تو نہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بالکل نہیں، بلکہ چودھری اسد تمہیں 1 لاکھ روپیہ بھی دے گا اور تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ یہ کہہ کر میں اسے بغور دیکھنے لگا۔ میں نے کافی حد تک اندازہ لگا لیا کہ وہ عیاش پرست عورت تو تھی، لیکن اس طرح کا مجرمانہ دماغ رکھنے والی نہیں تھی، ورنہ وہ یوں طوطے کی طرح میرے سامنے نہ بولتی۔ وہ انتہائی خوفزدہ تھی۔ مجھے منظور ہے، اس نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی میں تمہیں واپس بھیجتا ہوں، سیدھی تھانے جاؤ، وہاں اپنا پرچہ واپس لو اور اپنے گاؤں چلی جاؤ۔ پرچہ خارج ہوتے ہی میں چودھری اسد کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ میں نے کہا تو وہ فوراً تیار ہو کر اٹھ گئی۔ اس کی بیٹی بھی اٹھی تو میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تم ضمانت کے طور پر یہاں رہو گی، جیسے ہی پرچہ خارج ہوگا تمہیں اچے پنڈ پہنچا دیا جائے گا۔ خدا کے لیے رحم کرو، ہمیں چھوڑ دو، جو کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ مطلب تم ماں بیٹی دونوں مرنا چاہتی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ حوانک سی مجھے دیکھنے لگی تو تبھی سائمہ بولی اماں تم جاؤ، میری زندگی رہی تو میں واپس آ جاؤں گی۔
یہ سمجھدار ہے، میں نے کہا اور کمرے سے آ گیا۔ باہر رجب علی موجود تھا۔ میں نے اسے سرگوشی میں کہا، جیسے لائے ہو ویسے ہی اس عورت کو چھوڑ دو، وہ لڑکی یہاں رہے گی، اور ہاں، جب اسے چھوڑو تو فون اسے دے دینا۔ جی ٹھیک، اس نے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں سے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ اس نئے انکشاف نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے یہ اندازہ تو تھا کہ جب بھی نگوں نے یہ محسوس کیا کہ میں اس کے فائدے کا نہیں رہا تو وہ مجھے چھوڑ جائے گی، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ وہ میری دشمن بن جائے گی۔ اگر وہ صفیہ کو پیسے دے کر میرے خلاف ایف آئی آر درج کروا سکتی تھی تو خان سرمد کو بھی میرے خلاف کر سکتی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اچانک میرے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ وہ میری دشمن بن گئی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب رجب علی واپس آ گیا، اس نے صفیہ کو ایک ویران سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ فون تو اس کے پاس ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل تھا اس کے پاس، اس نے بتایا تو میں نے اپنے سامنے پڑا فون اٹھایا اور سائمہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر سہم گئی۔ میں کرسی پر جا بیٹھا اور اس کی طرف فون بڑھا کر بولا، پتا کرو اپنی ماں کا کہاں ہے وہ۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون پکڑ لیا، پھر نمبر ملا کر کال ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسپیکر آن کرو، میں نے سختی سے کہا تو اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ کال ملتے ہی اس نے پوچھا، کہاں ہو اماں؟ میں تھانے کی طرف جا رہی ہوں، اس نے بتایا۔ بس جلدی سے جا، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی۔ حوصلہ رکھ، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ اس کی ماں تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ میں نے فون لیا اور باہر نکل آیا۔ یہ میرے لیے نازک وقت کی شروعات تھی۔ میں نے رجب سے کہا کہ سائمہ کو بستر دے دو اور میں پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کوئی 2 گھنٹے سکون سے گزرے ہوں گے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ باہر تیز روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ میں بڑی احتیاط سے باہر نکلا اور اندھیرے میں ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ چودھری امداد والی کوٹھی کے سامنے 2 کاریں کھڑی تھیں۔ ان میں سے کچھ آدمی نکل کر باہر کھڑے تھے۔ میں وہاں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے کچھ آدمی باہر نکل آئے۔ وہ سب ایک دوسرے سے تیز تیز باتیں کرتے رہے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ شاید اندر کوئی بندہ رہ گیا ہوگا۔ اس سے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ صفیہ کے باہر جانے سے ہلچل ہو گئی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ اس وقت صبح کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ جب سائمہ والا فون بجنے لگا، میں نے فون اٹھایا اور سائمہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سمٹی ہوئی ایک کونے میں بستر پر پڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں اس کے قریب چلا گیا۔ یہ فون آ رہا تھا، کال بیک کر لو، اور جب بھی میرے سامنے فون سنا کرو نا، اسپیکر آن رکھا کرو۔ وہ فون پکڑ کر کال بیک کرنے لگی۔ کچھ لمحے بعد صفیہ کی آواز گونجی، سائمہ اب گھبرانا نہیں، میں نے پرچہ خارج کروا دیا ہے، اب میری بات کروا دو اس بندے سے، وہ سن رہا ہے، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ بولی، اب تو میری بیٹی کو چھوڑ دے، میں نے تیری بات مان لی ہے۔ بالکل چھوڑ دوں گا، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا، میں نے کہا۔ دیکھ لو، اس نے بے بسی سے کہا، جب تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ جائے تو میرے بارے میں ذرا سی بھی بھنک نہ پڑے۔ اپنا منہ بند رکھو گی تو سکون سے رہو گی۔ 1 لاکھ روپیہ بھی ملے گا، ورنہ تم دونوں کو مارنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ تمہارا چودھری امداد بھی اگر پوچھے تو بھی۔ نہیں بتاؤں گی، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، یقین کرو میرا، بس میری بیٹی کو کچھ نہ ہو، اس نے کہا۔ کہا نا، بات مانو گی تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ تیزی سے بولی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس نے کہا اور کال بند کر دی۔ دن چڑھایا تھا۔ میں نہا دھو کر فریش ہوا اور اسی کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اس وقت چائے کا کپ میرے سامنے آ گیا۔ جب میں نے اپنے وکیل سجاد شاہ کو کال ملا دی، اسے پرچہ خارج ہونے کی تصدیق کرنے کا کہہ کر میں چائے پینے لگا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں یہ تصدیق بھی ہو گئی۔ میں نے رجب علی سے سائمہ کو چھوڑ آنے کو کہا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اسے چھوڑ کر آ گیا۔ تب میں کوٹھی سے نکلا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی ذیشان کا پہلا سوال یہی تھا کہ میں کہاں گم تھا، فون کیوں بند تھا۔ ندیم تمہارا پوچھ پوچھ کر بے حال ہو چکا ہے، اسے کال کرو، میں نے کہا۔ خیریت تو ہے نا؟ ذیشان نے سوال کیا تو میں اکتاہٹ سے بولا، یار جتنی بات کہہ رہا ہوں اتنا کرو، باقی مت پوچھو۔ اس نے فوراً اپنے سیل فون سے ندیم کا نمبر ملایا۔ ذرا سی دیر میں رابطہ ہو گیا۔ لو اسد سے بات کرو، یہ کہہ کر اس نے فون مجھے دے دیا۔ کہاں تھے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے ہولے سے کہا۔ سمجھا نہیں، اس نے حیرت سے کہا۔
तुम्हारे यहाँ से जब मैं निकला, अभी शहर पार नहीं किया था, तब इंस्पेक्टर की कॉल आई। वो मुझे थाने बुला रहा था। मैं इनकार करके गांव की जानिब चल पड़ा। रास्ते में पुलिस चौकी के पास पुलिस वालों ने मुझे रोका और कहा कि थाने चलो। मुझे उनके साथ जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? उसने तजस्सुस से पूछा। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने मेरी आंखों पर कपड़ा बांध दिया, जीप के पीछे डाला और जीप खुद चलाकर वो मुझे थाने नहीं कहीं और ले गए। फोन तो उसी वक्त उन्होंने ले लिया था, मैंने बताया। क्या कह रहे हो? उसने तकरीबन चीखते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने कहा। तो फिर? उसने पूछा। उन्हें रात ही पता चल गया कि मेरे पास क्या था, कार्टन, दोनों पिस्टल और सब कुछ। वो रात भर यही पूछते रहे कि वो उच्चे पिंड वाली लड़की कहाँ है। अब मैं उन्हें क्या बताता? ओह, बचकर कैसे निकले? उसने तेजी से पूछा। खुद ही छोड़ दिया। उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैं कॉटन का जिक्र ना करूं तो आज के बाद उच्चे पिंड वाली लड़की के बारे में तुझसे कोई नहीं पूछेगा। हम सब संभाल लेंगे, मैंने बताया। कौन थे वो लोग? उसने पूछा। मैं नहीं जानता, पुलिस की वर्दी में थे। अच्छा चल शहर आ, फिर तफसील से बात करते हैं, लगाते हैं उनका कोई सुराग, उसने कहा। तो मैंने बेचारगी से कहा, कल आऊंगा यार, तबीयत अच्छी नहीं। ओके, आराम करो, कल देखते हैं, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। ये क्या हो गया यार? जिशान ने रुहासा होते हुए कहा। किसी से कुछ मत कहना, लेकिन अपनी आंखें खुली रखना। किसी वक्त भी पुलिस आ सकती है, तुम समझो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने कहा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में जाकर सो गया। मैं दोपहर के वक्त बेदार हुआ, फ्रेश होकर नीचे आ गया। मुझे सख्त भूख लग रही थी, इसलिए काफ़ी कुछ खा पी कर जिशान के पास चला गया। वहाँ दो लड़के बैठे थे, जिशान ने उन्हें भेज दिया। फिर फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, यार इस नंबर से कोई औरत तेरे बारे में 2 बार पूछ चुकी है। लाओ दिखाओ ज़रा। मैंने फ़ोन पकड़ा और मतलूबा नंबर पर कॉल मिला दी। चंद लम्हों के बाद ही कॉल रिसीव करके हेलो कहा गया। मैं आवाज़ पहचान गया। नग्गो बात कर रही हूँ, मैंने पूछा। हाँ कहो, कहाँ हो तुम? फ़ोन क्यों बंद है तुम्हारा? खैरियत तो है ना? उसने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। मैं घर पर हूँ और कुछ अच्छा नहीं, मैंने धीमे से कहा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उसने तेजी से पूछा। बताया ना, कुछ ठीक नहीं, मैंने जानबूझकर उकताहट से कहा। फिर मैंने वही सारी कहानी नग्गो को बता दी जो नदीम को बताई थी। सिर्फ उसमें कार्टन वाली बात गोल कर गया। सारी बात सुनकर वो हैरत से बोली, कौन हो सकते हैं वो? ये पता होता तो अब तक उनका कुछ कर ना लिया होता मैंने। मैंने दबे दबे गुस्से में कहा तो उसने तजस्सुस से पूछा, तुमने तस्दीक कर ली है कि वो पुलिस वाले ही थे? तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं, वो पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं वो मिले हुए थे, मैंने बताया। अच्छा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आ जाओ मेरे पास, उसने प्यार भरे लहजे में कहा। नग्गू, शायद 1-2 दिन मैं तुमसे ना मिल पाऊँ। ना, ऐसा ना करो, प्लीज़ मुझसे मिलो। यही वक्त है जब मैं तुम्हारी खिदमत कर सकती हूँ, उसने तड़प कर कहा। अच्छा मैं देखता हूँ, थोड़ा सा संभल जाऊँ, दूसरा मेरे पास फ़ोन आ जाए तो। मैंने फिर बहाना बना दिया, मैं इंतज़ार करूंगी, उसने मायूसी भरे लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मुझे नग्गों से अजीब सी कराहत आ रही थी। मैंने फ़ोन वापस किया और एक चारपाई पर लेट गया। जिशान मुझे गौर से देख रहा था। कुछ देर के बाद बोला, यार तुम कभी इतने मायूस दिखाई नहीं दिए, बात क्या है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ही था कि मेरा फ़ोन बज उठा। ये वही फ़ोन था जो मुझे अख्तर मलिक ने दिया था। वो मुझे कॉल कर रहा था। मैंने कॉल रिसीव की तो उसने पूछा, क्या कर रहे हो? ऐसे ही पड़ा हूँ, मैंने कहा। तो आ जाओ ना, मैंने कोठी के सारे कागजात तैयार करवा दिए हैं, सारी बात हो गई है। वो कोठी अपने नाम करवा लो, उसने बताया। अब कौन सा अदालत का वक्त है, कल सुबह ठीक नहीं रहेगा? मैंने पूछा। सुबह कर लेंगे, लेकिन कल आ जाना ज़रूर, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे बात करने के दौरान जिशान उठकर अंदर चला गया था। मैंने सज्जाद शाह को कॉल कर दी। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मैंने पूछा, मुझ पर जो हमलावर हुए थे, पुलिस ने उनका क्या किया? कोई एफआईआर काटी? क्या बना उसका? कुछ नहीं बना और ना ही उसका कुछ बनना है, सज्जाद शाह ने साफ बता दिया। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। खान सरमद का नाम है इसमें, पिछले इंस्पेक्टर का तबादला इसी वजह से हुआ था। वो एफआईआर देना चाहता था, उसका ही तबादला करवा दिया गया। ये मालूमात कहाँ से मिली तुम्हें? मैंने पूछा। खान सरमद के वकील जफर साहब से। बड़ा तगड़ा वकील है और उनके सारे मामलात वही देखता है। वो तो अपने लोगों को बचाएगा, उसने कहा तो अचानक मेरे जहन में एक ख्याल रेंग गया। मैंने लम्हा भर सोचा और फिर बोला, मैं खान सरमद से मीटिंग चाहता हूँ। मीटिंग? मतलब तुम सुलह करना चाहोगे? उसने पूछा।
یہ تو ملاقات پر منحصر ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ میں نے جان بوجھ کر غیر واضح جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں ظفر صاحب سے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سجاد شاہ کی کال آ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد ظفر صاحب کے چیمبر یعنی ان کے گھر ملاقات طے پا گئی تھی۔ بظاہر میں ظفر صاحب کے چیمبر اکیلا ہی پہنچا تھا، لیکن میں نے ذیشان کو سمجھا دیا تھا کہ فیلڈنگ کیسے لگانی ہے۔ میں اس غلط فہمی میں بالکل نہیں تھا کہ خان سرمد کی طرف سے ایسے انتظامات نہ کیے گئے ہوں۔ وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور میں نے یہ رسک لے لیا تھا۔ ظفر صاحب کے گھر میں ہم چاروں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خان سرمد ایک وجیح نوجوان تھا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شکل سے ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے دولت مندوں کے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان خاموشی تھی چونکہ ظفر صاحب ایک کایاں آدمی تھے۔ انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، دیکھیں، اگر آپ ہمارے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نہیں نہیں، آپ بیٹھیں، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے سرمد، میں نے کسی فلسفی کا قول پڑھا ہے اور وہ قول ہے، قدرت برے کو نہیں کمزور کو سزا دیتی ہے۔ خان سرمد ایک بار چونکا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، میں یہاں ٹیوشن پڑھنے نہیں آیا، کوئی کام کی بات بھی کرو گے؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، بندے کو اپنی طاقت ضائع نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ کوئی کام کی بات کرو گے یا میں اٹھ کر جاؤں؟ مت بھولو تم میرے باپ کے قاتل ہو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ تب میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور تمہارا باپ میرے تایا کا قاتل تھا، فرق صرف اتنا ہے، اس نے بدماش بھیج کر قتل کروایا اور میں نے خود جا کر تمہارے باپ کو مارا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں سکون سے بولا، یہی کہ ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ تم نے مجھے قتل کروانے کے لیے بندے بھیج کر حساب میں گڑبڑ کر دی ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے دبے دبے غصے میں کہا۔ یہی بات میرے حوالے سے خان صاحب، میں اپنے تایا کے قاتل کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس بار میں نے سختی سے کہا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ کس لیے بلایا ہے؟ اس نے ٹیڑھی آنکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے روب سے کہا۔ تو سنو پھر، تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا، میں نے قانونی جنگ لڑنا چاہی جو تم نے اپنے اثر و رسوخ سے روک دی۔ ایف آئی آر تک نہیں ہوئی تو بتاؤ میرے پاس کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ میں نے دبنگ لہجے میں کہا تو وہ چونک گیا، پھر زیر لب مسکرا کر بولا، موسٹ ویلکم، میں انتظار کروں گا کہ تم بھی مجھ پر حملہ کرو۔ آؤ ہم ایک نئی دشمنی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے متکبرانہ انداز پر میں نے تیزی سے کہا، وہ تو ہو چکا، اب باری میری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی قوت ضائع نہ کریں۔ اسے ایک آفر کہہ سکتے ہو، میں اس حملے کو بھول جاتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، اس کی ضمانت چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ سرمد کوئی بات کرتا، ظفر صاحب نے فوراً کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا ظفر صاحب، تو آفر پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہی ضمانت میں مانگوں تو؟ سرمد نے سوچتے ہوئے کہا تو ظفر صاحب بولے، دیکھیں خان صاحب، بڑے خان صاحب نے غیر اہم لوگوں کی بے جا حمایت شروع کر دی تھی۔ حکومت ظلم اور دشمنی سے نہیں چلتی۔ اس علاقے پر آپ کے پرکھوں کی حکومت چلتی آئی ہے، اسے اب آپ کو سنبھالنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا آغاز دشمنی سے کر دیا تو یہ وقت بہت تھوڑا ہوگا۔ علاقے میں کس کس سے لڑیں گے؟ معاف کیجیے گا، بڑے خان صاحب نے آنکھیں بند کی ہیں تو علاقے سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی حمایت اب آپ کے خاندان کو نہیں ہے۔ میرے خیال میں دشمنی کے بجائے صلح کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ صلح قائم رہے گی؟ سرمد نے پوچھا۔ دشمنی کی ابتدا تم نے کر دی ہے، اب صلح پر قائم رہنا تمہارا بنتا ہے۔ میری طرف سے اس وقت تک کوئی وار نہیں ہوگا جب تک ہمارے درمیان صلح رہے گی، میں نے اعتماد سے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا ظفر صاحب؟ سرمد نے پوچھا۔ اگر ایک وکیل سے مشورہ ہے تو میں اپنے پیشے کے حساب سے کہوں گا کہ یہ لڑائی مزید بڑھے۔ آپ تھانے کچہریوں میں آئیں، میری فیس بھرتے رہیں، لیکن میں نے آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے۔ میں درست مشورہ یہی دوں گا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس صلح کو قائم رکھیں، ورنہ پھر دشمنی تو ہے ہی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میری طرف سے صلح ہے، اس نے ایک دم سے کہہ دیا تو میں زیر لب مسکراتا ہوا بولا، میں کوئی قانونی کاروائی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی وار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، مبارک ہو۔ ظفر صاحب نے خوشی سے کہا، دیکھو سرمد، کسی بھی غلط فہمی سے پہلے تصدیق ضروری ہوگی۔ اعتماد ایسے ہی بنتا ہے، غلط فہمی ہمیشہ غلط اطلاع پر ہی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا،
ایک بات بتاؤ سرمد، تمہیں کس نے یہ باور کروایا کہ بڑے خان صاحب کو میں نے ہی قتل کیا؟ حالانکہ اس کا کوئی ثبوت کہیں نہیں تھا۔ میں نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو سرمد نے ظفر صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اشارے سے ہاں کر دی۔ اپنے ہی علاقے کی ایک عورت ہے۔ دیکھو، میں نے مان لیا کہ قتل میں نے کیا، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس عورت کو کیا دلچسپی تھی؟ اسے کیسے پتا قتل کس نے کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو سرمد سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے تیزی سے کہا، اس عورت سے بہت کچھ پوچھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں امید کروں گا کہ ہمارے درمیان صلح رہے، اس نے کہا اور اٹھ کر میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے بھی اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی چند دن اس صلح کی خبر باہر نہ نکلے، دیکھیں کون دوست ہے اور کون دشمن، سب سامنے آ جائے گا۔ میں سمجھ گیا، اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئیں کچھ کھاتے پیتے ہیں، ظفر صاحب نے کہا۔ نہیں، ہم چلتے ہیں، سجاد صاحب آپ کے پاس ہیں، تھانے والا معاملہ نمٹا لیں، میں نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہم آگے پیچھے وہاں سے نکلے، تھوڑی سی دیر کے بعد میں ذیشان کے پاس تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آیا۔ واپسی گاؤں جاتے ہوئے میں نے اسے روداد سنائی تو جیسے اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، وہ خوش دکھائی دینے لگا تھا۔ تب اچانک اس نے کہا، یار اس عورت کا پھر فون آیا تھا۔ مجھے دو فون، میں نے کہا تو مجھے بتانے لگا کہ کیا بہانہ کیا تھا۔ فون لیا اور نگوں کو کال ملا دی۔ میری آواز سنتے ہی بولی، کہاں ہو؟ میں گھر ہوں، ابھی ذیشان بھائی نے بتایا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جب سے تم نے کہا میرا بھی بہت من چاہ رہا ہے۔ ایسا کرو پھر تم ہی ڈیرے پر آ جاؤ، میں جیسے تیسے وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے کہا۔ اتنی طبیعت خراب ہے تمہاری؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اب کافی حد تک بحال ہے، تم آ جاؤ، میں نے کہا اور بغیر کوئی جواب سنے فون بند کر دیا۔